بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك التوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إضعافا كثيرا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا.
پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ جب ہم باقی کہتے ہیں تو اپنے سیاق و سباق کے ساتھ کہتے ہیں باقی یعنی رہ جانے والا۔ رہ جانے والے سے مراد وہ نہیں کہ جو دنیا والے جسے رہ جانے والا کہتے ہیں، رہ جانے والا وہ جسے اللہ رہ جانے والا کہتا ہے۔ جیسے وہ باقی ہے، اس باقی سے کیا مراد ہے؟ روایت مختلف ہے، لیکن رسول اللہ نے سمجھانے کے لیے گویا اپنے کسی صحابی کو، یا ایک روایت ہے کہ اپنی کسی زوجہ کو کوئی شے دی کہ اسے تقسیم کروا دیجئے گا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ تقسیم کر دیا ہے، تو جواب جی ہاں یا رسول اللہ، وہ تقسیم ہو گیا ہے، یہ کچھ باقی ہے۔ یہ وہ تصور باقی کا ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں وہ تقسیم ہو گیا ہے، یہ کچھ باقی ہے۔ آپ نے کہا نہ، وہ جو تقسیم ہو گیا ہے وہ باقی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی جو ہم دنیا میں اپنے لیے بچا رہے ہوتے ہیں کہ یہ باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس دنیا میں تم بچا رہے ہو یہ دنیا ہی فانی ہے، تو تمہارا بچایا ہوا کہاں بچے گا؟ اگر واقعتاً کچھ بچانا ہے تو یقیناً اس ایسٹ کو جو تمہارے پاس موجود ہے ایسے سیف میں رکھنا ہوگا نا، جہاں یہ بچا ہوا رہ جائے تو وہ وہیں رہ سکتا ہے، کہ یقیناً چونکہ یہ دنیا ہی فانی ہے، یہاں رکھو گے تو نہ دنیا نے رہنا ہے نہ اس چیز نے رہنا ہے۔ ہاں ایک کام یہ کرو کہ اس کا انفاق اس کی راہ میں کر دو جو باقی ہے، تو چونکہ وہ خود بھی باقی ہے تمہارے کام کو بھی باقی رکھے گا۔ بس اس عنوان سے جب ہم طول تاریخ پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں کئی شخصیات نظر آتی ہیں کہ یقیناً جنہوں نے انفاق کیا کس کے لیے؟ وہ جو باقی ہے، اور چونکہ وہ باقی ہے تو عزیزوں میں تو بہت بڑی ہستیوں کا نام لے رہا ہوں نا، اس فقط روش کو اگر ذہن میں رکھیں تو آج یہ دیکھیے، مثلا مثال کے طور پر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کو تو سبق سنا رہا ہوں، وہ جو ایک آدھ بچہ مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر جوانوں کے اندر، اگر میں ان سے پوچھوں کہ بھیا آپ کے پردادا کے دادا کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم۔ یہ میں نے حسن ظن سے کام لیا ہے، ورنہ آج کل کے بچوں کو پوچھو دادا کا نام کیا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں تو ددا کہتا ہوں، نام نہیں پتا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ نام نہیں پتا۔ یعنی بیٹے تک تو باپ کا نام معلوم ہے، لیکن جب بیٹے کا بیٹا ہے اس کو وقت ہی نہیں ہے ٹیبلٹ سے اور موبائل سے کہ وہ اپنی نظر ہٹائے۔ ہاں آپ کسی فیک کیریکٹر کا نام پوچھ لیجئے، آپ کہیں کہ جناب وہ ہیری پوٹر کے دوست کی خالہ کا نام کیا ہے، وہ بتا دے گا۔ وہ بتا دے گا کہ جناب وہ فلاپی جو ہے وہ کس کا کتا ہے، اس کے کتے کا نام بھی پتا ہے۔ یہ ہمارے جوانوں میں یہ جو آج معاملات ہیں کہ فلاں کریکٹر کون ہے، اس کو اسپائڈر مین کا معلوم ہے، اس سے بیٹ مین کے بارے میں پوچھ لو، یہ سارے کون ہیں، وہ کہے گا ہیروز ہیں۔ یہ آج کے معاشرے میں بچوں کے کیا ہیں؟ جائیے جا کر شاپنگ کیجئے، بچے کے لیے بستہ خریدیے، بچی کے لیے بستہ خریدیے، تو کیا نظر آئے گا؟ پہچان کیسے ہوگی؟ پہلے تو بستہ ہرے کلر کا ہوگا، دیکھو سبز رنگ کو کیسے استعمال کیا ہے، وہ ہوگا تمہارے لیے کبھی سبز رنگ مقدس ہوگا۔ آؤ تمہیں سبز رنگ ایسا دکھاتے ہیں سبز باغ کی طرح کہ ہر بچے کا کلر جب جو ہے بستے کا وہ سبز ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا ہے ایک درندہ۔ بینٹن کیا ہے؟ درندہ ہے نا۔ اچھا پہلے تو ایک ایک درندے ہوتے تھے، تو بینٹن کے پاس کیا ہے؟ واچ ہے، اور اس میں کتنے درندے ہیں؟ 7 درندے ہیں اس میں ہیں۔ اور کیا سکھایا بچے کو سکھایا کہ دیکھو اگر کہیں کام پھنس جائے تو انسانیت سے کام نہیں چلتا ہے، درندگی دکھانی پڑتی ہے، اور جو جتنا بڑا درندہ اتنا بڑا طاقتور اور اتنا بڑا ہیرو۔ تو بچے کا ہیرو کیا بن گیا؟ درندہ۔ اور ادھر بچی کو جو چیز دی
اس کی اٹریکشن کس میں رکھی؟ اس کا رنگ رکھ دیا پنک، اور اس پنک پہ بنی ہوئی ہے باربی. پہلے زمانے کی باربی اور تھی، اور اب کی باربی ماشاءاللہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ دیکھو خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ جتنے کم کپڑے پہنو گے اتنی خوبصورت لگو گے. تو یہاں بچی کو کیا سکھایا؟ اوریانیت، اور وہاں بچے کو کیا سکھایا؟ درندگی. تو مجھے بتاؤ معاشرہ جو آج کل کا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا تو کیا فرشتے رہ رہے ہوں گے؟ کوئی دجل کر رہا ہے، کوئی دجال ہے جو آپ سے آپ کے اصل ہیروز کو چھین رہا ہے اور فیک ہیروز کو سامنے رکھ رہا ہے کہ آج جو ہے فیک ہیروز کے نام یاد ہوں گے لیکن وہ جو اسلام کے حقیقی ہیروز ہیں ان کے نام کسی کو یاد نہیں ہوں گے. تو یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے. دوسری طرف سے بات کرتے ہیں، یہ کچھ ابتدائی کلمات ہیں. وہ قرآن کہتا ہے نا فذکر ان نفعت الذکرہ، تذکر دیتے رہو مومنین کو کہ یہ ان کے لیے باعث برکت ہے، نفع بخش ہے. تو یہ تذکر کے طور پر ان جملوں کو محفوظ کیجئے گا. ابھی نور ایمان میں بھی چند گزارشات کر کے آ رہا ہوں، وہیں سے کچھ گزارشات آپ کے بھی گوش گزار کروں کہ دیکھیے چند مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم مشغول تو ہو جاتے ہیں لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا میرے مکتب کی بنیاد ان مطالب پر ہے یا نہیں. مثلاً کچھ سوالات ایسے میرے مکتب سے جوڑ دیے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اصلاً میرے مکتب سے نہیں، اور میں بڑے ذوق و شوق سے اپنی پوری توانائی خرچ کرتے ہوئے ان کے جوابات دینا شروع کرتا ہوں جو کہ اصلاً میرے مکتب سے متعلق ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مقصد تھا جہاں آپ نے اپنی توانائیاں خرچ کرنی تھیں وہاں کے بجائے آپ مشغول ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں کہ جو کہ آپ کے لیے کوئی اتنی اہم نہیں ہے. مثلاً اکثر جگہوں پہ ہمارے جوانوں سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ شیعہ ہیں. ہاں شیعہ ہیں. اچھا تو آپ جو ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا میرے مکتب کی بنیاد کیا اس کے اوپر موجود ہے؟ اچھا آپ ماتم کرتے ہیں؟ اب میں لگا ہوا ہوں ماتم ثابت کرنے کے لیے. کیا ماتم کا تعلق میرے مکتب سے؟ میرے مکتب کی بنیاد ماتم پہ کھڑی ہے؟ کیا یہ سوال ہونا چاہیے؟ یعنی یہ کیسا سوال ہے؟ مجھ سے ایک مقام پر یہ سوال کیا گیا، ان کو معلوم چلا کہ ایک عالم آئے ہوئے ہیں شیعہ، تو ان سے سوال کر لیتے ہیں، اور جو سوال کرنے والی بھی بزرگ شخصیت کہتی ہیں اچھا ہمیں بہت شوق تھا کہ عالم سے سوال کریں، کوئی شیعہ ہمیں سامنے اس انداز سے ملے، وہ یہ ہے کہ ماتم کو ذرا ثابت کریں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے. تو ہمارا جواب کیا تھا؟ ہمارا جواب یہ تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی ایسا سوال آپ ہم سے کریں گے جو میرے مکتب کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے. ماتم کا میرے مکتب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی بنیاد سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو فطرت سے ہے. جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کو آپ غم کہتے ہیں، یہ غم تو جانور کو بھی لاحق ہوتا ہے. یہ تو ایسا ہی سوال ہے کہ میں پوچھوں آپ شیعہ ہیں؟ اچھا آپ کو پیاس لگتی ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے؟ آپ کو نیند آتی ہے؟ یہ کیسے سوال ہیں؟ انسان ہے تو بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو بھی آتا ہے. اگر تمہیں پوچھنا ہی ہے تو جاؤ فلسطین میں، جاؤ کشمیر میں، اس ماں سے پوچھو کہ یہ جو جوان کی میت پر تم ماتم کر رہی ہو کون سی روایت تمہارے سامنے ہے، کون سی آیت تمہارے سامنے ہے. وہ تمہیں بتائے گی کہ میں آیت پڑھ رہی ہوں یا فطرت کو پڑھ رہی ہوں. یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. جب غم لاحق ہوگا، جب شدت غم ہوگا تو پھر ہاتھ بھی چلیں گے اور پھر آنسو بھی جاری ہوں گے. تو اس خاتون سے اس کا مکتب نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا ہے، کیوں غم لاحق ہے. یہاں جہاں انسان بستے ہیں یقیناً انسانوں کو غم لاحق ہوتا ہے. تو پتہ چلا ماتم تو پھر میرے مکتب کا بنیادی سوال ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے جوانوں کو لگا دیا کہ اب لگے رہو ثابت کرنے میں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھ سے وہ سوال کرو جس کی وجہ سے میں ہوں، تم ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.